अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने एक दावा किया है कि सरदार अख्तर मैंगल के बाद मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं। इस हवाले से बलूचिस्तान की कुछ शख्सियात से मैंने ज़ाती तौर पर राबिता किया, उनसे भी तकरीबन सरदार अख्तर जान मैंगल के इस्तीफ़ा से मुताल्लिक़ बात की और उनका अहवाल भी मैं आपको शेयर करूंगा और साथ में इस दावे में कितनी हकीकत है जो हामिद मीर साहब ने किया है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सरदार अख्तर जान मैंगल की इस्तीफ़े ने तकरीबन एक हलचल मचा दी है, ये तो मानना पड़ेगा। कुछ लोग शायद ऐसे हों जो समझते हैं कि यार एक सीट शायद खाली होने जाएगी तो हम उस पर एक नई भर्ती कर लेंगे, लेकिन जो संजीदा तबके हैं ना सियासी, वो इस फैसले से नाखुश हैं, ख्वाह वो सियासी पार्टियों के हों या शायद इस वक्त सियासत ना कर रहे हों। वो इसको थोड़ा सा किसी और एंगल से देख रहे हैं और अब तक सवाल हर नजी महफिल में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सरदार अख्तर जान मैंगल ने ये फ़ैसला लिया है तो क्यों लिया है और मकसद क्या है इस फ़ैसला लेने का। बहरहाल जब तक वक़्त साथ साथ नहीं गुज़रेगा तो इसके तह तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के या मुख्तलिफ़ शख्सियात के जो सियासत पे नज़र रखते हैं उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मजमूई तौर पर जो राय सामने आई है, हमने बहुत सारे लोगों से बात की तो वो समझते हैं कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। तो वो सरदार अख्तर जान मैंगल ख़ुद बेहतर समझ सकते हैं कि उनका इस्तीफ़ा इस टाइम एक अच्छा फ़ैसला था और बर वक्त कोई फ़ैसला था या नहीं, ये एक तो अख्तर जान मैंगल ये बता सकते हैं और साथ में आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन शायद इस इस्तीफ़ा ने बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंस जमातें हैं उनके लिए कोई मुश्किल ज़रूर खड़ी की है। बाकी जमातों की मैं बात नहीं कह सकता, नून लीग है जैसे पीपल पार्टी है वो रवादारी में या रिवायत में जाके जी इस्तीफ़ा ना दें वग़ैरह, उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई संजीदा इसको लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। लेकिन ये ज़रूर है कि स्पीकर ने अब तक सरदार अख्तर मैंगल का जो इस्तीफ़ा है ना उसको कबूल नहीं किया है, मंजूर नहीं किया है। सॉरी, जब स्पीकर कौमी असम्बली उसे मंजूर करेगी तब जाके आप कह सकते हैं कि ये जो हल्का है 263 जहाँ से सरदार अख्तर मैंगल कामयाब हुए हैं वो हल्का खाली हो गया है। मैंने इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों से राबिता किया और उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, क्या स्पीकर इस इस्तीफ़ा को वो मंजूर करेंगे। ज़्यादातर का ख्याल था कि स्पीकर जो है इस इस्तीफ़ा को होल्ड रखेंगे, इसको मंजूर नहीं करेंगे। यानी कि सरदार अख्तर जान मैंगल ने ख़ुद तो फ़ैसला कर लिया है 100% कि जी मैंने पार्लियामेंट में अभी नहीं आना है और वो फ़ैसला इस्तीफ़े का जो है वो 100% जो है वो उसको इस्तीफ़ा माना जाए, लेकिन स्पीकर अभी तक उसको मंजूर नहीं कर रहा। तो ये सवाल बहरहाल है। लेकिन आज मैं देख रहा था किसी टीवी चैनल में हामिद मीर साहब ने एक दावा किया। वो दावा उनका था कि जी कुछ और सियासी लोग हैं, उनमें से उन्होंने इशारतन शायद बलूचिस्तान का भी इशारा किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का उन्होंने अहवाल दिया कि उनकी मुलाकात हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब तक भी बकौल हामिद मीर साहब के कि वो भी सरदार अख्तर जान मैंगल के इस इस्तीफ़े के बाद इस तरह का कोई कदम जमीयत की जानिब से उठाया जा सकता है। लेकिन वो जो बातचीत हो रही थी ना टीवी स्क्रीन पे, उन पैनलिस्ट में कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के बलूचिस्तान से सेनेटर हैं वो भी थे।
تو انہوں نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا. بہت ظاہر ہے کہ وہ سینیٹر ہیں جمعیت کے نا. اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی جو حامد میر کہہ رہے تھے اس پینل میں، ڈسکشن ہو رہا تھا اس پینل میں ٹی وی کے اسکرین پہ، تو کامران مرتضیٰ صاحب اس کو ڈینائی کرتے، کہتے یہ ضرور کہتا کہ جی نہیں، جمعیت کے پاس یا جمعیت کا کوئی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. وہ تو ہے جمعیت کا ذکر، اس کو آپ رہنے دیں. ابھی بلوچستان کے بارے میں جب انہوں نے اشارتاً ایسے کہا کہ شاید کچھ بلوچستان سے بھی استعفے آ جائیں، تو اس پہ ظاہر ہے کہ میرا ٹاپک بھی یا موضوع جو ہے بلوچستان ہی ہے. تو میں نے تھوڑا ورکنگ شروع کر دی کہ میں نے بھی بلوچستان کے مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں ان سے میں نے رابطے کیے. کچھ سے رابطہ ہو سکا اور کچھ سے نہیں ہو سکا. اچھا، ایک شخصیت سے جو میرا رابطہ ہوا وہ بھی ڈسا ہوا ہے موجودہ سیٹ اپ کا، یعنی کہ وہ بھی 47 کا ڈسا ہوا شخصیت ہیں. وہ بقول ان کے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے چھوٹا موٹا پنگا لیا تھا ایک شخصیت سے. ایک ہمارے جو ہے ہارنے کی یا ہمیں دیوار سے لگانے کی وجہ وہ ہو سکتی ہے. دوسرا ان کے بقول کہ میں نے سردار اختر جان مینگل سے ہاتھ ملایا تھا، اس وجہ سے بھی شاید مجھے پیچھے دھکیلا گیا ہے. اس شخصیت کے بقول کہ میں نے بطور ایک دوست سردار اختر مینگل کے میں نے ان کو رابطہ کیا اور ان کو کافی منتیں کی کہ یہ جو استعفے کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیں، لیکن سردار اختر جان مینگل استعفیٰ لینے پہ راضی نہیں ہوئے. وہ بھی آج کل کوئٹہ میں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، ان سے ابھی نام لینا اس لیے تھوڑا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ایک تو میں نے پرمیشن نہیں لی تھی ان سے کہ ان کا میں نام لوں اپنے پروگرام میں. اگر وہ پرمیشن دے دیتے تو میں ضرور لے لیتا ہے، ایک امانت ہے ظاہر ہے. اچھا، دوسری شخصیت سے میں نے بات کی کیونکہ وہ بھی اس سیٹ اپ سے بڑا فیڈ اپ ہے. موجودہ جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے نا اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ بڑا پریشان ہے. ظاہر ہے کہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں اور سینئر ہیں، سیاست میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو جب وہ اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے. ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے تو وہ تو زیادہ ہم سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. ان کو میں نے پوچھا کہ سر کیا خیال ہے، استعفیٰ کوئی آپشن ہے؟ اور انہوں نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہاں میں استعفیٰ دوں گا یا کوئی میری ایسے کوئی خواہش ہے یا رضامندی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ادھر جہاں میں بیٹھا ہوں نا، یہ نشست لے کے میں بیٹھا ہوں نا، کہتے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کہوں جی میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اس حالات میں. اور ان کے بقول کہ میں اگر پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھوں گا بھی تو میرے دائیں اور بائیں طرف جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ سارے 47 والے ہیں، تو مجھے بھی شاید لوگ یہ فیل کریں، یہ خیال کریں میرے بارے میں کہ میں بھی شاید 47 والا ہوں. اس لیے میں نے 1-2 اسمبلی اجلاسز کے علاوہ باقی کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی. اچھا، جو حامد میر صاحب بلوچستان کے بارے میں استعفوں کی بات کر رہے ہیں، میں نے جو رابطے کیے مجھے کہیں سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا یا کسی نے کوئی ایسے کھل کے نہیں بات کی کہ کوئی استعفیٰ بلوچستان سے کوئی سردار اختر جان مینگل کے بعد آ سکتا ہے. ہاں، یہ ممکن ہے کہ بی ایم پی کے ظاہر ہے کہ اس ٹائم 2 سینیٹرز ہیں اور ایک صوبہ اسمبلی کا ممبر ہے. اگر حامد میر صاحب ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی میں نے چیک کیا، رابطے ہوئے ادھر ادھر سے، تو ادھر سے بھی مجھے کوئی ایسی کنفرمیشن یا کوئی ایسا پکا جو معلومات ہے وہ نہیں مل سکے کہ یہاں پہ بھی کوئی استعفیٰ دینے کی کوئی بات چیت یا اس طرح کوئی مطلب زیر غور ہو.
یہ صورتحال ہے۔ اچھا، ابھی جاتے جاتے ایک تھوڑی سی میں ایک ذکر کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے وفاقی کابینہ سیکورٹی فورسز کو 11EEE وہ جو شک ہے 1992 کا، اس میں مزید توسیع کہہ سکتے ہیں، وہ کرنے جا رہی ہے اس کا فیصلہ۔ اور وہ رول جب آئے گا تو بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کو قانوناً اجازت ہوگی کہ وہ بھی کسی بندے کو 3-4 مہینے کے لیے اٹھا سکتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ بندہ مشکوک ہے۔ تو آج اس پہ سینٹ میں جامع محمد بلیدی صاحب نے بات کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ یہ بات کیمرہ پر آنے سے پہلے میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا بلوچستان بار ایسوسیشن کا، انہوں نے بھی اس کو انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور پاکستان کے آئین کے خلاف تصادم قرار دیا کہ اس طرح کا قانون جو ہے وہ آئین پاکستان کے خلاف متصادم ہو سکتا نہیں بلکہ ہے۔ اور ساتھ میں آج کوئٹہ میں آل پارٹیز نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اطہر خان اچھگزئی کی سربراہی میں شاید انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ جو حالیہ دنوں میں سائنس کالج کو جو جلا دیا گیا یا خود جل گیا، اس کی ابھی تک کوئی انکوائری رپورٹ نہیں آئی کہ ذمہ دار کون ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے آل پارٹیز نے اس کا مطالبہ کیا کہ جی اس کا انکوائری ہونی چاہیے، اور طلباء جو تنظیموں پر ان کے بقول آل پارٹیز کے یہ جو قانون لاگو ہونے جا رہا ہے، اس سے جو ہے طلباء کو خوف ہراس، طلباء کے اندر ایک خوف ہراس پھیلانے کی ایک کوشش ہے یہ۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج یا جو بھی ہمارا اسٹرگل ہوگا وہ ہم کریں گے۔ تو بلوچستان کے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس قانون کے بارے میں تقریباً مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ جو قانون کے خلاف یہ جو نئے قانون بننے جا رہی ہے بلوچستان کے لیے، سیاسی جماعتیں کس حد تک سنجیدگی آگے دکھائیں گے۔ اب تک تو اسٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس ان کے سامنے آئے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔